بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اس حصے کو بنانے میں کچھ ٹائم لگ گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، لیکن وعدے کے مطابق میں اس پوئم کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. تو کون سی پوئم ہے اور کون سا اس کا دوسرا حصہ؟ تو آئیے اس پوئم کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. پاکستانی انگلش پوئٹری by توفیق رفعت Part 2 Reflections poem by توفیق رفعت, Pakistani English poet, as the father of English پاکستانی انگلش ایڈیم. ڈینائسین جو ہے اس پوئم کا میتھڈ ہے گریک میتھڈولوجی میں ریلیٹنگ ٹو دا گاڈ ڈینائسیس. جب بھی گریک جو تھے وہ کوئی پوئم لکھنا شروع کرتے تھے یا کوئی پوئٹری کی بات کرتے تھے تو وہ گاڈ ڈینائسیس سے پہلے جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے تھے. اس انداز سے یہ جو پوئم ہے اس لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیٹنگ ٹو دا سینسچول spontaneous and emotional aspects of human nature, یعنی اس میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ سینسول ہے، مطلب related to senses. spontaneous یعنی خود بخود، میکانکی انداز میں، میکینیکلی جو چیزیں ہیں وہ وقوع پذیر ہونے والی. and emotional aspects رکھتی ہے of human nature، انسانی رویوں کے مطابق، انسانی نیچر کے مطابق. ڈارک گرینڈ ڈونیسین میوزک. پوئٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پوئم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا ٹچ دیتا چلا جاتا ہوں تاکہ مزید جو ہے آگے کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے. ہی از نون ٹو بی دا کریٹر آف پاکستانی ایڈیم ان انگلش لینگویج. ہی ہیز ریٹن 2 books of poetry named as Arrival of Monsoon 1947 to 78 and Half Moon 1979 to 1983. The poem Reflection has been taken from the book Arrival of the Monsoon, second part, named Going After Geese 1970 to 1973. Raffat's poetry mirrors all the characteristics and major features of the British Romanticism. British Romanticism کے حوالے سے میں نے انٹروڈکشن دیا تھا جب ہم لو پوئم کر رہے تھے توفیق رفعت کی، تو وہ میں انشاءاللہ اس میں اس کی آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ سینڈ کر دوں گا، لنک اس میں دے دوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. His poem is full of natural beauty, mountains, birds, leaves and multiple trees, villages and eye-catching scenarios. The resonance and musicality can be discerned from the flow of his poetic rhythm in many of his poems. Besides, like British romantics, he possesses an active faculty of imagination which forces him to roam to the far-off places and brings wonders. Furthermore, his imagery is immersed with romanticism as natural and celestial beauty. تو آئیے پہلے 4 پارٹس کو ہم کور کر چکے ہیں، آج ہم 5ویں پارٹ کو کور کرنا کوشش کرتے ہیں. A poem is a monument sculptured in words. It will last as long as the stone will last of the soldier who guards our crossroads bravely. Meanwhile, it accumulates fungus and the city's crows. The slum children chalk their stumps on its base and quietly prepares for the day when crossroads statue all will be gone. یہاں
ہم کیونکہ ابھی انٹروڈکشن میں یہی بات کر کے آ چکے ہیں کہ نیچرلی جو چیزیں ہیں اس نے اس کو کیا کیا ہے، دکھانے کی کوشش کی ہے، کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں اس نے بتایا ہے کہ جو پوئم ہوتی ہے، اب پوئم از اے مینومنٹ اسکلپچرڈ ان ورڈس، اسٹیچو، یعنی جیسے کہ پتھر کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو ریزمبل کر رہا ہے کہ پوئم جو ہوتی ہے وہ ایک یادگار قسم کی ہوتی ہے. جس طرح سے اسکلپچر یعنی کوئی سٹون یا اسٹیچو جو ہے وہ پتھر سے بن کر جو ہے ایک یادگار بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے پوئم جو ہے وہ بنتی ہے ورڈز کے ذریعے سے، اور وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، اٹ ول لاسٹ ایز لانگ ایز اے اسٹون ول لاسٹ آف دا سولجر. اب یہ اسکلپچرڈ، یہاں اٹ سے مراد دو چیزیں، یا تو پوئم ہو سکتی ہے یا اسٹیچو ہو سکتا ہے. تو جس طرح سے اسٹیچو جو ہے وہ کیا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، سسٹین رہتا ہے، ایگزٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اٹ ول لاسٹ ایز لانگ ایز دا اسٹون ول لاسٹ آف دا سولجر. جس طرح سے سولجر کا کیا ہوتا ہے جی، اسٹون، وہ جو اسکلپچر بنا ہوا ہے وہ جس طرح سے سیو رہ جاتا ہے، لاسٹ ایز لانگ ایز دا اسٹون ول لاسٹ آف دا سولجر ہو گارڈز اور کراس روڈز، جو کیا کرتا ہے، ہمارے جو کراس روڈز ہوتے ہیں، چوراہا بھی ہو سکتا ہے، کراس روڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، یہ بھی مطلب سوچ مختلف ہو جانا. who guards our cross roads bravely، جو بہادری کے ساتھ ہمارے اس چوراہے کی، جہاں پر یہ کیا چیز ہے جی، اسٹیچو جہاں پر موجود ہے وہ، یا پھر وہ چیز، وہ جگہ جہاں پر پوئم کا ذخیرہ یعنی کتابیں، پوئٹری کی کتابیں موجود ہیں، اس وقت تک ان کو، جب تک پڑھنے والے ان کو محفوظ رکھیں گے، یعنی ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، اسی وقت تک وہ چیزیں محفوظ رہیں گی. Meanwhile it accumulates fungus. Meanwhile اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، it accumulates، اس پر جم جائیں گی، اس پر اکٹھی ہو جائیں گی فنگس. and cities grows، اور شہر کے جو مطلب کیا ہوں گے جی، فضول چیزیں اس پر کیا ہو جائیں گی. اب ورڈز کی قیمت کوئی ورڈز کو جاننے والا ہی جان سکتا ہے نا. اب کباڑیے کے پاس اگر آپ کتاب اٹھا کے، جتنی بھی بڑی کتاب اٹھا کر جائیں گے، تو اس کو تو کباڑ کے کھاتے میں ہی لے گا نا، وہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنے والا، کوئی ریڈر ہے، اور وہ کوئی انٹلیکچوئل ریڈر ہے، تو کیا کرے گا، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اینڈ the cities grows. The slum children chalk their stumps on its base. The slum children، کچی بستیوں کے جو بچے ہیں کیا کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں، بناتے ہیں کس چیز کو، دیر سٹمپس، اپنی سٹمپس کو. یہ جو کرکٹ پچ ہوتی ہیں یا اس پر جو سٹمپس، وکٹس کی جو سٹمپس ہوتی ہیں، آن اٹس بیس، اس کے بیس پر، یعنی اس کی بنیاد، پلنتھ کو، یعنی جو پیڈسٹل ہوتا ہے یا بیس ہوتی ہے یعنی ابتدائی جگہ کو، اس پر کیا کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں، بناتے ہیں، their stumps on its base and quietly prepares for the day، اور تیار ہوتے ہیں خاموشی سے، آہستگی کے ساتھ، کیا چیز کے لیے، for the day، اس دن کے لیے. when cross roads، جب کراس روڈ جو ہوتے ہیں، اسٹیچو، جہاں پر اسٹیچو ہے، all will be gone، کیا ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے جلے جائیں گے یا جا سکتے ہیں. not the knuckle of a word، نقل کہتے ہیں a part of a finger at a joint where the bone is near the surface, especially where the finger joins the hand. تو ایسی جگہ جہاں پر جوڑ ہو یا جگہ ہو ایسی، تو اصل میں کیا چیز ہے، ورڈ جو ہے not the knuckle، وہ جوڑ تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، اور the hang nail، یا پھر کیا ہے، ناخن سے جزوی طور پر الگ ہونے والی کھال جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہینگ نیل. آف اے فریز ریمینز، جوڑ جس طرح سے ہڈیوں کے ہیں اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے جو ورڈ ہیں وہ بھی کیا کیے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں پوئٹری کے ساتھ، پروز کے ساتھ. جس طرح سے یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، اسی طرح سے اسٹیچو کے ساتھ سٹون جو ہے وہ بھی لنک ہے، یعنی چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ نیچرلی فینیمینا ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، تھنگس آر کنیکٹڈ.
ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مینیومنٹس بنتے ہیں تو جب ہی بنتے ہیں جب کیا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. ویل کنیکٹڈ چیزیں ہی کیا ہوتی ہیں جی، ایک مینیومنٹس بناتی ہیں. لائن بائی لائن اٹ ول مولڈ اوے، لائن بائی لائن، ایک ایک لائن کر کے اٹ ول مولڈر، یہ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایز دا فیلنگ مولڈرز، جس طرح سے فیلنگ مولڈرز ہو جاتی ہیں، احساسات جیسے کہ کیا ہو جاتے ہیں. اگر ان کے میننگ کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، جیسے کسی اردو کے پوئٹ نے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کون سمجھا ہے بات کا مطلب، کون سمجھا ہے بات کا مطلب، سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی. تو مطلب جو بھی ان چیزوں کو سمجھے گا تو کیا ہوگا، وہ تو زائل نہیں ہوں گی. لیکن اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا، ان الفاظ کو نہیں سمجھا جائے گا، ان فیلنگز کو نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر کیا ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹ pressured into being the vertical line between the eyes، دیٹ پریشر کر دیتی ہیں، دباؤ ڈالتی انٹو بینگ، ہونے کے لیے. دا ورٹیکل لائن، بالکل عمودی لائن کی طرح، بٹوین دا آئیز، آنکھوں کے درمیان میں. یعنی لفظ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی اپنی حیثیت اپنے پڑھنے والے کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس طرح سے کوئی کیا چیز جی، اسٹیچو کا جو فن کا دل دادا ہوتا ہے، مطلب تو وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اپریہینڈ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے. Will there be no proof of our cunning then؟ کوشچن ہے، ول دیر بی نو پروف، کسی قسم کا کوئی بھی پروف ثبوت نہیں ہوگا پر کننگنیس، کننگ ہماری مہارتوں کا. دین تب اسکل سروائیوز، کیا ہوتے ہیں، اسکل کیا کر جاتے ہیں، سروائیو کر جاتے ہیں. دو دا ایڈیفس، اگرچہ کیا چیز ہو جاتی ہے، فالس، عمارتیں گر جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اسکلز ہوتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی کسی بندے نے کسی عمارت کو بنایا ہے تو عمارت تو چاہے ختم ہو جائے، لیکن کیا چیز ہوتی ہے، جو اس کا اسکل ہوتا ہے وہ کسی اور عمارت میں لگا کر اس کو کیا کر دیتا ہے. سملرلی توفیق رفت کی یہ جو پوئم ہے، یہ جو ریفلیکشنز ہیں، یہ جو عکس ہے ان کا، یہ جو اس کے امیجز ہیں، جو اس کی سوچ ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی نا. اگرچہ وہ بنانے والا یا اس کو لکھنے والا وہ کیا ہو گیا، وہ چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اسکل کیا ہوتے ہیں، سروائیوز کر جاتے ہیں، اگرچہ کیا چیز جو ہوتی ہے، جو عمارت ہوتی ہے، یہ چیز جو ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. فار ادرز، دوسروں کے لیے، ہیو نوٹڈ ہاؤ دا سن لائٹ گلنٹڈ، دوسروں کے لیے ہیو نوٹڈ، دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہاؤ دا سن، کہ کس طرح سے روشنی جو ہوتی ہے وہ گلنٹ کرتی ہے، چمکاتی ہے، کس چیز کو، آن اٹس آرک، اس کے محراب کو، یعنی عمارت کی. اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، عمارت کو، اور یعنی یہ فن، یعنی یہ آرٹ ہو گیا، اور ادھر یہ لکھنا ہو گیا، یہ دونوں چیزیں پیرالل لے کے چل رہا ہے، ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. کہ جس طرح سے اس کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، اسی طرح سے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی ڈکلائن، کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے. آن اٹس آرک essential goodness whose headstone lies in the heart survives because its marble has no veins. کچھ چیزوں کی تو رگیں ہیں، کچھ چیزوں میں چیزیں کیا کر رہی ہیں، خون پھیل رہا ہے، خون چل رہا ہے تو وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں تو کیا چیز نہیں ہے، خون نہیں ہے، وینز نہیں ہے، رگیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہی ہیں، سروائیو کر رہی ہیں. جیسے ہمیں اوزیمینٹیس، ٹھیک ہے جی، پوئم آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، کولریج کی. تو اس میں جیسے وہ کہتا ہے کہ مائی نیم از اوزیمینڈیس، کنگ آف کنگز، یہ مطلب چیزیں جو ہیں، وہ اسکلپچر جو اس کا بنا ہوا ہے، اس کا فرعون کا یا اس اوزیمینڈیس کا جو اسکلپچر بنا ہوا ہے، تو اس پر جو چیزیں، یعنی اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، وہ اسٹل سروائیو میں ہیں. بیکاز اٹس ماربل ہیز نو وینز، اگرچہ اس کا جو ماربل ہے تو وہ کیا چیز ہے جی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وینز، کوئی
کوئی رگیں وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے، ابھی تک بچا ہوا ہے. وہ تھا ہمارے پاس ففتھ پارٹ جو تھا پوئم کا. ناؤ وی آر کمنگ ٹو سکس پارٹ. اٹ از ٹائم ٹو ایگزامن دا نیچر آف پرماننس. اب ہم آتے ہیں کس چیز کی طرف؟ نیچر آف پرماننس کی طرف، کہ کون سی چیزیں کس طرح سے، یعنی اسی چیز کو دیکھیں. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے وہ اس پوری ایک پوئم کو، ریفلیکشنز کو انٹر کنیکٹڈ کرتا چلا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ امیج کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے. اٹ از ٹائم ٹو، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیسے ایگزامن کرتے ہیں کس چیز کو، نیچر آف پرماننس کو. A tree is permanent not in itself but in the multiples. دیکھیں انسان جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. A tree is permanent not in itself، یعنی ایک مین جو ہے از پرماننٹ کس لحاظ سے؟ بٹ ان دا ملٹیپلس، اس کی جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے تو وہ کیا چیز ہے، پرماننٹ ہے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو فانی ہے، انسان ختم ہو جانا ہے، کل من علیہ فان، سب چیز نے ختم ہو جانا ہے. لیکن کیا چیز جی، اس کے جو ملٹیپلز ہوں گے، اس کی جو خوبیاں ہوں گی، اس کے لحاظ سے وہ کیا رہے گا جی، ہمیشہ رہے گا، پرماننٹ رہے گا. اٹ لیوشز آن دا آٹم ایئر. لیوشز اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آٹم ایئر کون سی چیز؟ خزاں کی ہوا جو ہے. مین بائی دا سیم ٹوکن، اسی طرح سے از پرماننٹ، وہ بھی پرماننٹ ہے. ہم پہلے ہی بات کر چکے کس انداز سے، انسٹنکٹ کے حوالے سے، جبلت کے حوالے سے. ہی از اے پرماننٹ. ورڈز ہیو اے پرماننس آف سارٹس. ورڈز جو ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے، جیسے میں کوئی لفظ آج بول رہا ہوں تو یہ پرماننٹ، یہ ہمیشہ رہ جائیں گے. جب تک یہ آپ کے یہ ویڈیو رہ جائے گی اس وقت تک یہ کیا رہے، یہ الفاظ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی یا جہاں تک یہ لیکچر پہنچے گا، وہاں تک یہ الفاظ کیا ہو جائیں گے، وہ کیا ہو جائیں گے، وہ پرماننٹ ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے توفیق رفعت کی یہ پوئم جو ہے، جو ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو یہ پرماننٹ ہے، اس کے الفاظ ہیں. پرماننس آف سارٹس. ٹویسٹنگ گاڈ ٹریک ان دا ہلز. ٹویسٹنگ گاڈ ٹریک راستہ ہے. دیکھیں آپ نے کبھی پہاڑیوں پر آپ کو جانا ہوا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو، تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ ٹویسٹڈ جو ہے، باؤنڈڈ جو ہے راستے ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ، یعنی بل کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ٹویسٹنگ گاڈ ٹریک ان دا ہلز سیچوریٹڈ ود پائن اسمیل. اور دیکھیں ہمیشہ کہ آپ دیکھیں گے ان درختوں، ان ٹویسٹڈ جو ٹریکس ہیں، ان ٹریکس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا چیز ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چیز جی؟ پائن کے درخت ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے درخت، تو ان کی خوشبو وہیں پر رہتی ہے. از ریممبرڈ اور اے پاتھ تھرو دا رائس فیلڈز لانگ اگو. از ریممبرڈ یاد رکھے جاتے ہیں، اور پاتھ یا پھر راستہ، تھرو دا رائس فیلڈز کس راستے؟ پہلے ہم نے بات کی ہے کس چیز کی، پہاڑوں کے درمیان میں جو راستے ہیں وہ کیا ہیں، ٹویسٹڈ ہیں، سیچوریٹڈ ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ پائن اسمیل کے ساتھ. اور یہاں پر ہم بات دوسری جو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اب ہم چلے جاتے ہیں کس راستے پر؟ ایک ایسے راستے پر جو کیا ہو، رائس فیلڈز کے ساتھ ہو، پیڈی فیلڈز کے ساتھ ہو. لانگ اگو، ایک لمبا راستہ ہے، لانگ اگو، بہت عرصہ پہلے کی. وٹ چوز دیز unconnected things done with inconsiderable, buried under tons of recent pain, still awaiting a voice. What choose کیا چیز ہے؟ These unconnected things، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ان unconnected things کو کیا کر رہی ہے، کنیکٹ کر رہی ہے. Inconsiderable، ناقابل غور چیز ہے. Buried under tons of recent pain، جو کیا ہو چکی ہیں، دفن ہو چکی ہیں، کورڈ ہو چکی ہیں. بریڈ کورڈ ہو چکی ہیں کس چیز کے ساتھ؟ انڈر ٹنز آف ریسنٹ، ابھی کے اس پین کے نیچے. اسٹل اویٹنگ اے وائس، اور اب بھی کیا چیز ہے، ان کو انتظار ہے کس چیز کی؟ وائس، ایک آواز کی. پین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ویٹ ہے، انتظار ہے کس چیز کا؟ ایک آواز کا، کہ وہ کوئی آئے ان پینز کو، ان خیالات کو، ان تکالیف کو، ان ہارڈشپس کو کوئی آواز دے، اور پھر کیا ہو جائے جی، ان میں سے کوئی چیزیں نکل کے آ جائے. اینڈ رینچڈ فرام آور گسٹس ود سچ پوائسنس. ٹھیک ہے. اینڈ رینچڈ، اور کیا کرتے جی، خراب. رینچ پین کو
یعنی جس طرح سے موچ آ جانا، خراب ہو جانا، فرام اور گسٹ، ہماری خوبیاں. with such اس قسم کے کیا چیز جی، پوائسنس، طاقتور قسم کی چیزوں کے ساتھ. that words bubble to the top as if they had waited for this. اور جیسے ہی کیا ہوتا ہے کوئی چیز آ جاتی طاقتور قسم کی تو دیٹ ورڈز، وہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ببلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہوتے ہیں. ٹو دا ٹاپ ایز اف دے ہیڈ ویٹڈ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ انتظار میں تھے فار دس، اسی کے. ٹو کنسیڈر پرماننس از ٹو اسٹڈی دا کیجول. ٹو کنسیڈر دیکھنا سمجھنا، پرماننس کس چیز کو، پختگی کو، پرماننس کو، ہمیشگی کو، از ٹو اسٹڈی، ایک اسٹڈی ہے کس چیز کی، دا کیجول، کیجول کی، یعنی عام قسم کی ایک کیا ہے جی، اسٹڈی ہے. جیسے فرانسس بیکن نے کہا تھا دا اسٹڈی آف مین از مین کائنڈ. دیکھیں ایک چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایک چیز کی جب ہم اسٹڈی لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، چیز کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپریہینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جی، دوسری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آگاہی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہو تو نیچرلی فینامینن یہ چیزیں ہیں کہ ایک چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں تو دوسری چیزیں اپنے آپ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں.